الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتيتم من زكاة تريدون به وجه الله فأولئك هم المضعفون وقال سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج کا موضوع اسلام کے اہم فریضہ زکوٰۃ سے متعلق ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر جو چیزیں بنیادی طور پر فرض کی ہیں وہ 5 ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے فرائض کو ایک عالی شان محل بتلایا کہ اسلام کے بنیادی احکامات کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بڑا عالی شان محل ہو اور اس محل کے 5 بنیادی ستون اور پیلر ہوں جس پر وہ محل ٹکا ہوا ہے اور تھما ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلے کلمہ شہادت جس کو ایمان کہتے ہیں، کہ جب آدمی یہ کلمہ دل سے پڑھتا ہے تو مسلمان اور ایمان والا بن جاتا ہے۔ یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ عقیدہ صحیح ہو۔ دوسری چیز وہ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ تیسری چیز وہ ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ چوتھی چیز وہ صوم رمضان، یہ اسلام کی بنیاد ہے جو میں شمار کرا رہا ہوں۔ چوتھی چیز وہ صوم رمضان، رمضان کا روزہ۔ اور 5ویں چیز والحج ان استطعت الیہ سبیلا، اور اللہ کے گھر کا حج، اگر اللہ کے گھر تک پہنچنے کی تمہارے پاس مالی استطاعت اور طاقت موجود ہے۔ یہ 5 بنیاد ہیں اسلام کی، اور اگر ان میں سے کوئی بنیاد کمزور ہو گئی
جیسا کہ میں نے بتایا کہ 5 پیلر پر اسلام کا محل ٹکا ہوا ہے. ایک پیلر بھی کمزور ہوگا یا ٹوٹے گا تو محل کی طاقت نکل جائے گی، اب محل کمزور ہو جائے گا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بس ایسے ہی سمجھو کہ یہ 5 بنیادی کھمبے ہیں، 5 بنیادی ستون ہیں جس پر دین کی عمارت قائم ہے، اور سب کی حیثیت ایک جیسی ہے. کلمہ طیبہ یہ تو بنیاد ہے، اصل ہے. اس کے بغیر نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ کچھ قبول نہیں. وہ تو سب سے اہم ہے. کلمہ طیبہ دل سے ایک اللہ کو ماننا اور تمام اللہ کے احکام کو ماننا. اس کے بغیر تو آدمی ایمان والا نہیں ہوتا. لیکن اس کے بعد یہ 4 چیزیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بیت اللہ، یہ بنیاد ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان 4 چیزوں کو اپنے بندوں کے حوالے نہیں کیا کہ جیسے چاہو کر لو، بلکہ اس کی تفصیل بیان فرما دی. نماز کتنی پڑھنی ہے یہ بھی بتا دیا، کب پڑھنی ہے یہ بھی بتا دیا. بندے کے اختیار میں نہیں چھوڑا کہ 5 دن میں 5 وقت پڑھ لینا، اختیار میں نہیں. تعدد بھی بتائی کہ 5 پڑھنی، یہ بھی بتایا کہ کس وقت پڑھنی، اور یہ بھی بتایا کہ کتنی رکعت پڑھنی. فجر کی نماز کوئی 3 رکعت پڑھ دے اور یہ سوچے کہ مجھے ثواب مل جائے گا، ثواب تو بہت دور ہے، گناہ ہوگا. اس لیے کہ اللہ کے حکم کی تم نے نافرمانی کی. مغرب کی نماز 3 کے بجائے 2 پڑھ لو کہ بڑے مصروفیت کا وقت ہے، اللہ کے یہاں منہ پہ مار دی جائے گی. تو نماز کا وقت بھی بتایا، کتنی پڑھنی وہ بتایا، کتنی رکعت پڑھنی ہے وہ بتایا، اب کس طرح سے پڑھنی ہے، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قعدہ، قومہ، جلسہ، یہ ساری چیزیں بتائیں. بندوں کے اختیار میں نہیں چھوڑا، ورنہ اختیار میں چھوڑتے تو بندہ کہتا کہ فجر کی نماز 5 بجے کے بجائے 9 بجے پڑھ لیں گے، آرام سے سو کے اٹھیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ نا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے وقت بتا دیا اور اسی وقت معین پر تمہارے اوپر نماز فرض ہے. آگے پیچھے کرو گے قضا، آگے کرو گے تو نماز ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وقت ہی نہیں شروع ہوا ہے. اسی طرح سے روزہ ہے، اسلام کی بنیاد ہے. اللہ نے روزے کا حکم بتایا، روزے کا طریقہ بتایا، روزے کا وقت بتایا، سب بتا دیا. انسان کے اختیار میں نہیں دیا. اللہ نے فرما دیا کہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک تمہیں کھانا پینا حرام ہے، کھانے پینے سے رکنا ہے، ایک قطرہ بھی نہیں پی سکتے. کب رکھنا ہے؟ رمضان کے مہینے میں رکھنا ہے، چاہے مہینہ 30 کا ہو چاہے 29 کا ہو. اللہ نے بتا دیا. کیسے رکھنا ہے یہ بھی بتا دیا کہ جیسے نبی نے رکھا ویسے رکھو. حج کو لے لیجئے، غرض کے زکوٰۃ اسلام کی بنیاد. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مسئلے کو اور زکوٰۃ کے فریضے کو ہمارے اختیار میں نہیں دیا، پوری ایک ایک جزیات کی تفصیل بیان فرمائی اور اس کی فضیلت بیان فرمائی. اس سے متعلق چند باتیں میں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے باقی بچا ہوا مال پاک ہو جاتا ہے.
زکوٰۃ کو مال کا میل کچیل کہا گیا اور فرمایا کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ دو اور زکوٰۃ دے کر اپنے مال کی حفاظت کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے وہ لوگ جن پر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، تم اللہ کے حکم کے مطابق اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر کے باقی مال کی حفاظت کرو۔ یہ نبی کا فرمان ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر بندہ اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ اس کے باقی مال کی غیب سے حفاظت فرماتے۔ نبی نے فرمایا کہ مال کو بچاؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا مال بچا رہے، تمہارا کاروبار زندہ رہے، تمہاری دکان چلتی رہے، تو نبی نے فرما دیا کہ کاروبار کو زندہ رکھنے کے لیے، کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے، دکان کو ترقی دینے کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دے کر کے تم جو ہے اپنے مال کو بچا لو۔ اور نہیں دو گے، کیا ہے بھائی سے معلوم نہیں ہے تو کوئی دوسرا کوئی چالو کر دے، پنکھا صرف کھڑا ہو کے ادھر ادھر کر رہا ہے، اوپر کا پنکھا بھی سارا چلا دو، پہلے ہی چلا دیا کرو، اب تو بھیڑ ہو جاتی ہے، لوگ آ جاتے ہیں، 10 منٹ پہلے چلا دیا کرو۔ جی میں عرض یہ کر رہا تھا، اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جو آدمی اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ نہیں دیتے تو زکوٰۃ وباؤں میں خرچ ہوتا ہے، مقدموں میں ضائع ہوتا ہے، ایسی بیماری آتی ہے کہ اس میں لاکھوں چلے جاتے ہیں، اب پتہ نہیں چلتا، مال کی برکت ختم۔ نبی نے فرمایا کہ اگر اپنے مال کو بچانا چاہتے ہو، مال کو بڑھانا چاہتے ہو، تو اللہ نے اور اس کے نبی نے زکوٰۃ کی جو تفصیل بتائی ہے، تم اس تفصیل کے مطابق اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو اللہ کی حفاظت میں دے دو۔ اسی کو اللہ نے فرمایا قرآن میں، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تريدون به وجه الله فأولئك هم المضعفون۔ جو تم اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہو اور اس زکوٰۃ سے تم اللہ کی مرضی اور اللہ کی خوشی چاہتے ہو، تو سمجھ لو کہ مال کی زکوٰۃ سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہ وہ قسمت والے لوگ ہیں جو اپنے مال کو دوگنا تیگنا کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے، زکوٰۃ سے تجارت بڑھتی ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے سے تجارت گھٹتی ہے۔ یہ بالکل پکی بات ہے، تجربہ کر کے دیکھ لو۔ زکوٰۃ کو اندازے سے نہ دیا کرو۔ میں کتنی مرتبہ ہر سال کہتا ہوں کہ زکوٰۃ لم سم نہیں دی جاتی، اندازے سے مت دو کہ چلو ہم نے 20,000 دے دیا، 50,000 دے دیا، لاکھ دے دیا، ہو گیا ہوگا، نہیں، دیتے رہو، اور پھر جب فرصت میں آؤ تو اپنی پوری کیپٹل کو سامنے آئینے کی طرح رکھ کر کے حساب لگاؤ کہ کیا دیا ہے، کتنا دینا تھا، زیادہ دیا تو اللہ کا شکر ادا کرو، اگر کمی رہ گئی تو جلدی سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ زکوٰۃ انداز سے نہیں دی جاتی۔ یہ بہت تکلیف کی بات ہے کہ کچھ لوگ بس یوں ہی لمسم دے دیتے ہیں کہ چلو ہو گئی ہوگی، اللہ کے یہ نہیں چلے گا۔ حساب لگاؤ۔ کیا حساب لگاؤ گے؟ اللہ نے ہمیں اختیار نہیں دیا، بلکہ نبی کے ذریعے بتا دیا کہ تمہیں اپنے اس مال میں زکوٰۃ دینا ہے جو اپنے زمانے کی پونجی کہلاتی ہے۔ غور سے سنیے گا میری بات، ورنہ کہیں غلط نقل کر دو گے گڑبڑ ہو جائے گا۔
جس زمانے کی جو چیز پونجی کہلاتی ہے، وہ پونجی اگر ہمارے پاس ہے تو اس میں زکوٰۃ ہے۔ سونا اور چاندی یہ تو ہمیشہ کی کیپٹل ہے، یہ تو اسلام میں یہ پونجی ہے ہی۔ لیکن جیسے آج ہمارے ملکوں میں کرنسی چلتی ہے، کاغذ کی پتی چلتی ہے، حیثیت تو اس کی کاغذ جیسے زیادہ نہیں ہے، لیکن چونکہ حکومت نے اس کاغذ کو ویلڈ بنا دیا اپنی مہر لگا کر کے اور رقم چھاپ کے، تو یہ کاغذ کیپٹل بن گئی، ورنہ کاغذ کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ سمجھ لو یہ کاغذ کچھ نہیں ہے، یہ تو چورن کا پاچک چورن کی پڑیا ہے یہ۔ لیکن اس کی اہمیت اس لیے ہوتی ہے کہ حکومت کا اعتماد اس کو حاصل ہے۔ اگر اس نے 500 چھاپ دیا تو 500 کا نوٹ، 1 چھاپ دیا 1 کا نوٹ، 2000 چھاپ دیا 2000 کا نوٹ، یعنی اب بازار میں اس کی اتنی قیمت ہو گئی۔ شریعت میں اس کی قیمت نہیں، اس کی قیمت کاغذ کی ہے۔ لیکن چونکہ آج کے دور میں دنیا کے اندر یہی کرنسی کاغذ کی شکل میں چل پڑی، اس لیے شریعت نے اسے کیپٹل مان لیا۔ تو ہر وہ چیز جس زمانے میں اس کو پونجی اور کیپٹل کہا جائے گا، شریعت کی نظر میں وہ مال ہے۔ سونا اور چاندی، سلور اینڈ گولڈ، یہ تو شروعاتی ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے۔ چاہے آپ سونے کے ذریعے کاروبار کرو، چاندی کے ذریعے کاروبار کرو، وقت بدل گیا۔ 80-100 سال پہلے چاندی اور سونے ہی کے ذریعے کاروبار ہوتا تھا۔ سونے اور چاندی کے سکے چلتے تھے، گیہوں لینے جاؤ تو چاندی کا سکہ دو یا سونے کا گھنی دو، کوئی بھی سامان چلتا تھا۔ اب نہیں چلتا، قیمت بہت بڑھ گئی، اب اس کی جگہ کاغذ کی پرچی نے لے لیا، نوٹ نے لے لیا۔ تو سونا اور چاندی شریعت کی نظر میں بنیادی اور اصل کیپٹل ہے۔ اور اس کے بعد جس دور میں جس چیز کو کرنسی کی حیثیت حاصل ہو جائے، قیمت کی حیثیت حاصل ہو جائے، شریعت اسے کیپٹل مان لیتی ہے۔ جیسے آج دنیا کے اندر نوٹوں کا چلن ہے، کاغذ سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن حکومت کا اعتماد حاصل ہے۔ یہ بہت بنیادی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، شریعت کے بڑے اہم مسئلے ہیں یہ۔ بہرحال اب شریعت نے کیا کہا؟ جس آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر کا نقد روپیہ یا مال تجارت موجود ہے، تو شریعت میں ایسا آدمی مالک نصاب ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہے 2.5%۔ ابھی میں بتاؤں گا۔ اب تولہ بھی نہیں چلتا، اب تو گرام آ گئی بات۔ پہلے رتی یا ماشا چلتا تھا، تولہ چلتا تھا، اب گرام کا رواج ہے۔ 7.5 تولہ سونا، اس کا وزن ہوتا ہے 87.5 گرام۔ 87.5 گرام اس کا وزن ہے موجودہ اوزان کے اعتبار سے۔ 87 گرام 4 ماشا 35 رتی، جس کو احتیاطاً میں نے کہہ دیا 87.5 گرام۔ 52.5 تولہ چاندی، اس کی رقم، اس کا وزن 612.5 گرام ہے۔ 612.5 گرام۔ اگر کسی کے پاس اتنی چاندی ہو، اتنے وزن کی یا اتنے وزن، پھر وہی تماشا اوپر ہوتا ہے بھائی، یہ تو بڑے عاجز کی بات ہے۔ بچے چلے جاتے ہیں اور کھیلتے ہیں اوپر۔ تو میری طرف دیکھیے، چھوڑیے، اگر اتنے وزن کا سونا یا اتنے وزن کی چاندی ہے، شریعت کہتی ہے وہ صاحب نصاب بن گیا۔ یا اگر دونوں چیز ہے تھوڑی تھوڑی، 2 تولہ سونا ہے، 25 تولہ چاندی ہے، اب کچھ نقد روپیہ ہے، شریعت کہے گی کہ سب کو جوڑ دو،
اور سب کو جوڑ کر چاندی کا نصاب بنا لو، اس لیے کہ 7.5 تولہ سونا، اس کی قیمت تو کتنے لاکھ بن جائے گی، سونا بہت گرا ہے، اور چاندی کا نصاب 52.5 تولہ یعنی 612 گرام اس کا نصاب جوڑا جائے گا۔ اگر کسی کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، کچھ کیش بھی ہے، اور کچھ گھر میں ایسے کپڑے ہیں جیسے پہلے زمانے میں جوڑے وغیرہ سچے تار کے بنتے تھے، یا اس میں سچے تار کے لیس اور لچھا اور گوٹا لگا ہوا ہے، وہ سب جوڑا جائے گا قیمت کے اعتبار سے۔ اب اس کی قیمت بنائی جائے گی سونے کے اعتبار سے نہیں، چاندی کے اعتبار سے، اس لیے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس مختلف چیزیں ہیں اور تھوڑی تھوڑی ہیں تو اس وقت نصاب چاندی کے حساب سے جوڑنا، سونے کے حساب سے نہیں، اس لیے کہ سونے کے حساب سے تو مالک نہیں بن سکتے، صاحب نصاب نہیں بن سکتے، چاندی کے حساب سے بن جاؤ گے، اس لیے کہ فقیروں کا نفع، محتاجوں کا فائدہ جس میں ہے، شریعت اس پر توجہ دیتی ہے، یہ ہے بنیادی چیز۔ تو اس اعتبار سے 612 گرام چاندی کے ذریعے اگر نصاب لگاؤ گے، آپ بازار کا صحیح بھاؤ معلوم کر لینا، میرا اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 32-35 ہزار روپیہ کا سامان یا اتنا روپیہ کسی کے پاس بنتا ہے تو وہ مالک نصاب اور زکوٰۃ ادا کرنے والا بن جائے گا۔ اگر 40-45 ہزار یا 50 ہزار کلو کی چاندی مانو تو اس وقت اتنے میں 35 ہزار میں تقریباً، میں کہتا ہوں حساب لگا لینا، یہ میں انداز بتا رہا ہوں، اتنے میں صاحب نصاب بن جاتے ہو، اس لیے کہ ہر آدمی کے پاس گھر میں کچھ نہ کچھ نقد ہوتا ہے، کچھ چاندی کا سامان ہوتا ہے، کچھ انگوٹھی، کان کی بالی، بندہ، ایرن وغیرہ ہوتا ہے، تو سب کی مالیت نکال لو، اور اگر اس سے آگے بڑھ جائے تو اب آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، اور زکوٰۃ 40واں حصہ یعنی 2.5%۔ 2.5% کا مطلب یہ ہے کہ اگر 1 لاکھ کی پونجی آپ کی بن رہی ہے تو 1 لاکھ میں 2,500 زکوٰۃ بنتی ہے، 1 لاکھ میں 2,2500 یعنی 2,500۔ اب یہ دینا ہے، کب دینا ہے اسے بھی سن لو۔ شریعت نے زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے وقت متعین کیا ہے کہ اگر یہ مال کسی آدمی کے پاس 1 سال رہ گیا اور اس مال پر سال پورا ہو گیا تب اس کو زکوٰۃ واجب ہوگی، جس کو عربی میں کہتے ہیں حولان حول، سال کا گزرنا۔ اگر اتنا مال پورے سال آپ کے پاس رہ گیا تو آپ کے اوپر اس مال کی زکوٰۃ واجب ہے۔ 3-6 مہینے میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، 9 مہینے میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں ایک غلط فہمی دور کر لیجئے، بہت سے لوگ ایک غلط فہمی میں ہیں، اور اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، تب مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ غلط فہمی میں۔ دیکھو، سال کا گزرنا اور 1 سال مکمل ہونے کے بعد جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یہ اس وقت ہے جب آپ کے پاس شروع اور اخیر میں اتنا پیسہ ہو کہ آپ صاحب زکوٰۃ بنتے ہو۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مثلاً آپ کے اوپر رمضان میں سال شروع ہوتا ہے اور آئندہ رمضان میں مثال کے طور پر سال ختم ہو جاتا ہے، تو اگر گزرے ہوئے رمضان جو گزر گیا اس کی زکوٰۃ آپ نے دے دی الحمدللہ، اب اس کے بعد سے اس رمضان تک 1 سال ہو گیا، تو اب اس وقت اگر آپ صاحب نصاب تھے، یعنی آپ کے پاس 1,50,000 تھا، خدا کرے 10 لاکھ ہو، 50 لاکھ ہو، میں تو مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ مثال کے طور پر اس کے بعد آپ کے پاس 1,00,000 2 لاکھ 5 لاکھ تھا، اب پھر جب آپ کے یہ سال رمضان آیا
تو اب شرعی اعتبار سے آپ کا سال پورا ہو گیا. اب اس سال میں آپ کی جتنی پونجی ہے اس کی حساب سے زکوٰۃ کا جوڑا جائے گا. یعنی ابتدائے سال سے حساب نہیں لگایا جاتا. ذرا غور سے سنیے گا، ہے ذرا پیچیدہ بات، کنفیوز مت ہوئیے گا. اخیر سال کا اعتبار کیا جاتا ہے. جیسے میں نے کہا مثال کے طور پر پچھلے رمضان میں آپ نے زکوٰۃ دے دی، ختم ہو گئی بات. اب وہاں آپ کے پاس 5 لاکھ روپیہ مثال کے طور پر تھا، آپ صاحب نصاب تھے. اب جب یہ رمضان آیا اور آپ نے کاروبار کیا، اللہ نے آپ کے کاروبار کو ترقی دی، اب یہ بڑھ کر 7 لاکھ ہو گیا. سال میں شروع میں تو 5 لاکھ تھا، لیکن اب کاروبار کا پروفٹ اور نفع مارکیٹ نے ساتھ دیا. اب آپ 7 لاکھ کی پونجی کے مالک ہو گئے، تو 7 لاکھ کی زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی، 5 کی نہیں. یہ میں کہنا چاہتا ہوں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اخیر سال میں جتنی بچے گی، جتنی رہے گی اس کا. اور خدا نخواستہ اگر گھٹ گئی تو گھٹتی کا بھی حساب لگے گا. یعنی 5 کی جگہ کاروبار نہیں چلا یا درمیان میں کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی، پیسہ خرچ ہو گیا، اب جب یہ رمضان آیا تو وہ 5 کے بجائے اب 2.5 بچا، خرچ ہو گیا، تو اب آپ 2.5 کے دیندار ہیں، 5 کے نہیں. شریعت نے اخیر کا اعتبار کیا ہے کہ سال اخیر میں جو حیثیت آپ کی بنتی ہے اس حیثیت کے حساب سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیجیے. ایک مسئلہ ہو گیا. اسی کے ساتھ ایک مسئلہ اور، الحمدللہ ہماری آبادی بہت بڑی ہے، ہر سال ہزاروں شادیاں ہوتی ہیں محلے میں، پورے محلے میں لے لیجئے تو. اب شادی میں ہر جگہ ایک رواج ہوتا ہے، کم و بیش ہمارے یہاں بھی ہے زیور کا. زیور اگر بچی اپنی لڑکی ہے تو لڑکی کو بھی دیتے ہیں، اگر آنے والی بہو ہے تو بہو کے لیے بھی زیور ہوتا ہے اور قاعدے کا ہوتا ہے. ہر آدمی اپنی حیثیت سے دیتا ہے، اور لاکھ کے نیچے تو کسی کا نہیں ہوتا، اس کے اوپر جتنا چلا جائے. یہ ماحول ہے. اب مثال کے طور پر آپ کی بیٹی کی شادی ہے اور آپ کی بیٹی کی شادی ہے مثال کے طور پر دونوں رمضان کے بیچ میں. میں مثال سے سمجھا رہا ہوں، صرف ربیع الاول میں، جمادی الاول میں ہے، بیچ میں ہے. اب آپ نے بیچ میں زیور بنوایا 5 لاکھ روپے کا. اب آپ یہ سوچیں کہ ہمارے اس مال کی زکوٰۃ جو 5 لاکھ روپیہ مثلا ہم نے جنوری میں بنوایا ہے تو اگلی جنوری میں ہوگا؟ غلط. جب آپ کی اصل پونجی کا سال پورا ہوگا تو یہ بھلے آپ نے جو زیور بنوایا ہے اس کو 5 ہی مہینہ ہوا ہے، 6 ہی مہینہ ہوا ہے، لیکن یہ اصل پونجی میں جڑ جائے گا اور اخیر میں جو ہوتا ہے اس کو دینا پڑے گا. بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ہماری بہو اپنے میکے سے والد نے دیا اس کو، وہ لے آئی 5 لاکھ کا زیور لے آئی، سونا لے آئی، 5 لاکھ کا لے آئی. اور لانے کے بعد اب سسرال والے کہتے ہیں کہ ابھی تو 6 مہینہ ہوا ہے رمضان میں، ابھی تو جب ان کا سال ہوگا تب ان کے زیور پر زکوٰۃ ہوگی. غلط. اگر اصل مال پر آپ کی زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے تو یہ درمیان میں آنے والا مال چاہے وہ 5 لاکھ کا ہو چاہے 50 لاکھ کا ہو، اس کو عربی میں کہتے ہیں مال مستفاد، یعنی حاصل کیا ہوا مال. تو یہ مال مستفاد جو آپ نے حاصل کیا، چاہے اس پر 3 ہی مہینہ کیوں نہ گزرا ہو، لیکن اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، اس لیے کہ اصل کیپٹل میں یہ جڑ جائے گا. یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، دونوں فرق کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے. اسی کے ساتھ ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے. بہو اپنے میکے سے جو زیور وغیرہ یا نقد کی شکل میں چیزیں لے آتی ہیں،
شوہر اور خسر پر اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ بڑی عجیب بات کہہ رہا ہوں، بڑے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ بہو نے اپنے سسرال سے زیور سامان نقد روپیہ ہزاروں لاکھوں لے آئی، نہ شوہر اس کی زکوٰۃ کا ذمہ دار نہ خسر ذمہ دار، اس لیے کہ ان زیورات کی یا ان کیش پیسے کی مالک لڑکی ہے، بہو ہے، اور جن کی ملکیت ہوتی ہے زکوٰۃ انہی پر واجب ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ماحول میں الحمدللہ بڑا اچھا مزاج ہے کہ بیوی کے مال کی زکوٰۃ بھی شوہر دیتا ہے، اور اگر شوہر کے والد حیات ہیں تو ان کے والد یعنی خسر اپنے بہو کے زیورات کی اور ان کے پیسوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ تبرع اور احسان ہے، ورنہ واجب نہیں ہے۔ جو مالک ہے اسی پر زکوٰۃ واجب۔ اگر خسر کہہ دے کہ تمہارے ابا نے دیا ہے، میں اس کا ذمہ دار نہیں، تم اپنے ابا سے اس کی زکوٰۃ دلواؤ، تو شرعاً غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا مالک یہ ہے ہی نہیں۔ اگر خدا، اور دلیل کیا ہے کہ مالک نہیں ہے؟ دلیل یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر رشتے میں دراڑ پڑ گئی اور جدائی اور فراق کی نوبت آئی تو یہ بتاؤ کہ بہو اپنا زیور چھوڑ کے جائے گی کہ لے کے جائے گی جو میکے سے لے آئی ہے؟ ظاہر بات ہے کہ پوری گٹھری سمیٹے گی پہلے کہ میرا ہے، پھر اس کے بعد جائے گی۔ تو جب اس کا تھا تو زکوٰۃ بھی اسی پر ہے۔ لیکن ہمارے یہاں الحمدللہ مزاج اتنا اچھا ہے، یہ خوبی ہے کہ شوہر اور شوہر کے والد خسر اپنے گھر کے تمام بہوؤں کے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ ایک احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، ورنہ اگر عورتوں کے ذمے کر دی جائے تو چمڑی چلی جائے گی، ان سے دمڑی نہ نکلے گی، زکوٰۃ نہیں ادا ہو سکتی۔ بہرحال یہ زکوٰۃ کے ضروری مسائل تھے، مسائل بہت ہیں، تو میں موٹے مسائل میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں۔ جن کو مسئلہ پوچھنا ہے وہ کبھی بھی مجھ سے پوچھ سکتا ہے، فون سے بھی، مل کر کے بھی۔ ایک اور پہلو کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، زکوٰۃ سے متعلق پورے ہندوستان کا ایک ماحول ہے۔ وہ ماحول یہ ہے کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو ہندوستان کے جتنے چھوٹے بڑے مدارس ہیں وہاں کے سفراء نمائندہ بن کر ہر جگہ پہنچتے ہیں۔ آپ کے بنارس میں آدھا ہندوستان آتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، آدھا ہندوستان یہاں آتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے۔ میں بات جو کہنا چاہتا ہوں اس کو دھیان سے سمجھو۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہو، احسان نہیں کرتے، احسان ان کا ہے جو زکوٰۃ لینے آتے ہیں۔ اگر یہ لینے نہ آئے تو کٹورا لے کر آپ کو گھومنا پڑے گا کہ لے لو لے لو لے لو، اور صحیح آدمی ملنا مشکل ہو جائے گا۔ ان سفراء کو گری نگاہوں سے نہ دیکھو، یہ اپنے علاقے میں ذمہ دار ہیں، مدرسے کے عالم ہیں، حدیث و تفسیر فقہ پڑھانے والے ہیں، مدرسے کی نظامت اور اہتمام کو سنبھالنے والے ہیں۔ یہ تو اللہ نے بڑا کرم کیا ہے کہ اتنا آسان کر دیا کہ آپ در پہ بیٹھے ہیں اور ضرورت مند آ کر آپ کی زکوٰۃ لے کر آپ کے مال کو پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے ان سفراء کو عزت دیا کرو، ان کے مقام کو پہچانو، اور آپ انہیں نہیں دیتے کہ ان کو چار باتیں سناتے ہو، غصہ کرتے ہو۔ کیا کس نے حق دیا ہے ان پر بگڑنے کا؟ ان پر احسان نہیں کرتے، یہ تو واسطہ ہیں، آپ دے رہے ہو ادارے کو، یہ وکیل ہیں، یہ آپ کی رقم لے کر کے بہت بڑے ذمہ دار بن جاتے ہیں۔ خدا نخواستہ 10 روپے کا بھی خرد برد ہوا تو اللہ کے یہاں ان کی گاڑی پھنس جائے گی، مذاق نہیں ہے۔ سفراء بھی سن لیں، 2500 سفراء بیٹھے ہوئے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر 10 روپے کے بھی ناجائز استعمال ہوا، حساب میں خرد برد ہوا، اللہ کے یہاں جواب نہ دے پاؤ گے۔ اس لیے پوری ایمانداری سے دینے والا موکل ہے،
لینے والے آپ وکیل ہو، نمائندے ہو، اور وہاں پہنچانا ہے جہاں پہنچانے کے لیے آپ کو دیا جا رہا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بہت اللہ کا کرم ہے، ہم اپنے در پہ گھر پہ بیٹھتے ہیں اور زکوٰۃ ہماری ادا ہو جاتی ہے۔ اور آج کے ماحول میں سب سے کہتا ہوں کہ ان مدارس کو سنبھالو، ان کی اہمیت کو پہچانو۔ ان مدارس کے صدقے میں ایمان زندہ ہے، عقیدہ زندہ ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ فارسی پڑھاتا ہے، کہ مکتب چلاتا ہے، کہ بخاری پڑھاتا ہے۔ ارے گاؤں میں بیٹھ کر یسرنا القرآن اور نورانی قاعدہ پڑھاتا ہے، لیکن یہ سوچو کہ عقیدہ تو بچا رہا ہے، کلمہ تو سکھا رہا ہے، دین تو سکھا رہا ہے۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو آج ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی اللہ کو، قرآن کو نہ جانتی۔ اس لیے ان کا احسان ہے کہ یہ رمضان اور اس شدید موسم میں تپتی ہوئی دھوپ کے اندر اپنی حلق کو سکھا کر کے آپ کے دروازے تک پہنچتے ہیں۔ ان کو عزت دو، محبت سے بٹھاؤ۔ پانی تو نہیں پلا سکتے، روزے سے ہوتے ہیں، لیکن محبت سے بٹھا کر ذرا دو بول پیار کے بول تو دو، ان کا دل جیت جاؤ گے۔ جھڑکو مت کہ مولوی صاحب جب ہوتا ہے چلے آتے ہو، چلو یہاں سے جاؤ، اللہ کو برا لگتا ہے۔ آج اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے تو یہ مت سمجھو خدا بازی پلٹ بھی سکتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان مدارس کی اہمیت کو سمجھو، اور ملک کے جو حالات ہیں اس پر کون روئے کون آنسو نکالے، آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ مضبوطی دو، یہ مدارس مضبوط ہوں گے تو ایمان پختہ ہوگا، عقیدہ مضبوط ہوگا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائے، اور مدارس کے ذمہ داروں کو اور مدارس کے سفراء کو امانت و دیانت کا پاسدار بنائے۔ دیانت داری کی اہمیت کو سمجھیں، کفایت شعاری سے کام لیں، اور پھر اس کے بعد اللہ ان کی بھی ضرورتوں کو پوری فرمائے، ہم سب کی ضرورتوں کو پوری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔